اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک 25ویں رات لیلۃ القدر دی ہے 1445 ہجری بمطابق 4 اپریل سن 2024 عیسوی۔ یہ راتاں بڑیاں برکت والیاں نے، پر رحمت لمحات نے۔ انج سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنی اس حیات مستعار دے اندر نیکیاں دا موسم بہار دوبارہ دکھایا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تو ملتجی ہاں، ملتمس ہاں، دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ ساڑیاں کوتاہیاں، غلطیاں، کمیاں، خامیاں تو درگزر فرما کے سانو عید تو پہلے خوش ہو کے فرشتیاں دی مجلس دے اندر ساڑا نام لے کے اللہ اعلان کر دے کہ میں اپنے فلاں فلاں بندے تے راضی ہوں، تو پھر سمجھ لو کہ ساڑی عید ہو گئی۔ ورنہ نیا لباس زیب تن کرن نال عید نہیں، اچھے کھانے کھان دا نام عید نہیں۔ عید دا لفظی معنی تو ہے لوٹ کر بار بار آنے والی، اعادے وچوں نکلے ہے نا عید۔ تو سب تو زیادہ وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ مومن ہے کہ جدے تے عرشاں والا خدا راضی ہو گیا۔ اگرچہ اسی او دی رضا دے مطابق اے ماہ مبارک نہیں گزاریا، بڑیاں کوتاہیاں ساڑھے وچ بحثیت ایک انسان دے موجود نے، لیکن اللہ تعالیٰ دی رحمت دا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بڑی وسیع مغفرت بخشش دا مالک ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا پروردگار بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ تو اللہ دی رحمت کس طرح جوش چاہتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ دی رحمت جدوں جوش آئے گی تو پھر ساڑھا کوئی گناہ بھی انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ فارمولہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر میں بیان کرنا چاہنا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو ساڑھے تک یہ پیغام پہنچا دیتا، بشارت سنا دیتی کہ میری رحمت جو ہے میرے قہر تے، میرے غصے تے، میرے غضب دے اتے غالب ہے۔ غصہ غالب نہیں، ساڑھے تے تو غصہ غالب آ جاندہ ہے نا، عقل مفلوج ہو جاندی، ہوش و آواز خرد کھو بیٹھ رہے ہیں۔ ایتھوں تک کہ حیوانیت اور بربریت دا مظاہرہ کرن تے اترا ہونے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ دی جو رحمت ہے او دے غضب تے، او دے غصے تے، او دے قہر دے اتے غالب ہے۔
اور جدوں بندہ تنہائی دے اندر بیٹھا ہوئے اور اللہ دا خوف وہ دے قلب و نظر تے غالب آ جائے اور تھرتھراہٹ پیدا ہو جائے، وہ دے جسم دے اتے کپ کپی تاری ہو جائے، تو اے کڑیاں بڑیاں قیمتی نے۔ صادق و مصدوق پیغمبر، وحی یوحا پیغمبر حضرت شارع علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس طرح ایک درخت خزاں دا موسم ہے، صحابہ نال نے، اور آپ نے اس خشک ٹہنی نو پکڑیا، جھنجوڑیا، جھٹکا دیتا، وہ دے سارے پتے گر گئے۔ آپ نے اے مشاہدہ کروان تو بعد فرمایا جدو کوئی بندہ اللہ کو ڈر جاندہ ہے اور وہ دے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے تو وہ دے گناہ انج چڑھ جاندے نے جویں ایس درخت دے پتے چڑھ گئے۔ تو دوستو، عزیزو، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، جی ساڑھے گناہ نہیں نہ اللہ بخشے تو ساڑھی عید کوئی نہیں، جی وہ ساڑھے تے راضی نہیں تو پھر عید کوئی نہیں۔ اچھا، کسے دی بیوی فل بیوٹیفل ہار سنگار کر کے عید والے دن آراستہ پیراستہ ہو کے خوشبوئاں لگا کے آندی ہے، مگر خاوند او دے تے ناراض ہے۔ ڈاکٹر محمد اصغر جانی صاحب ماں اپنے رفقا دے تشریف لے آئے نے بطالہ تو، اللہ انہوں دی آمد نو قبول فرمائے۔ تو بھائی اس بی بی دا سمرنا سجنا کس کھاتے جی او دا خامد او دے تے راضی نہیں؟ ساڑھا بھی کوئی خامد ہے وے نا، ہے کہ نہیں؟ کہ بے خسمیں ہاں، کوئی لا وارث تے نہیں نا سی، ساڑھا بھی کوئی سائیں ہے، کوئی وارث ہے، تو جی وہ وارث ساڑھے تے راضی نہیں، تو پھر زرک برک لباس خوشبوئاں یہ جو کچھ بھی ہے سب بیکار ہے۔ تو جی اللہ ناراض ہوئے تو انہوں راضی کیویں کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ من خشیت اللہ، جیڑا بندہ کلا بیٹھا ہوا ہے، مجلس چ نہیں، محفل چ نہیں، کیونکہ مجلس دے اندر بیٹھے گا تیرے آکاری ہو جائے گی، کلا بیٹھا بیٹھا او دے دل دے اتے اللہ دا خوف نہ غالب آیا ہے کہ او دیاں اکھاں آنسوئاں نال ڈب ڈبا گئیاں نے، ایک دو آنسو گرے نے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والے دن جدوں کسے شے دا میدان حشر دے اندر سایہ نہیں ہوئے گا، اس وقت اللہ اس بندے نوں جڑا اللہ کو ڈرن والا ہے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ اور ایک حدیث دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسے مومن دی اکھ وچوں یخرج من نئی دمون مثل راس الذباب، ایک مکھی دے سر جنہ تھرو کسے دی اکھ وچوں اللہ دے خوف نال نکلے آئے، ایک آنسو اینا قیمتی ہے، اللہ دی قسم ہے کوئی ہیرا تے موتی بھی دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ میرے نبی سونے دی سچی زبان دی بات کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا ایک آنسو جڑے دے اکھ وچوں اللہ دے ڈر نال نکلے آئے مثلا راس الذباب، مکھی دے سر جنہ مقدار دے اندر، فرمایا ایک آنسو پوری جہنم دی اگ نو بجھان واسطے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب
لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ جیڑے لوگ بھی اللہ کو ڈر گئے غیب دے اندر، جدوں کوئی بھی کول نہیں اس ویلے بھی ڈر دینے کہ میرے کولوں میرے رب دی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا لہم اجر کبیر، اے دے واسطے بہت بڑا اجر ہے۔ راس الحکمت مخافت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنائی دی بنیاد کیا ہے؟ جس دے پاس علم ہوئے او دنائے، جدے کول دولت ہوئے او دنائے۔ کیا جو اعلیٰ پوسٹ تے اعلیٰ عہدے تے اعلیٰ منصب تے فائز ہے کیا او دنا ہے؟ اور بڑی پاری پارٹی ہے لہذا اے بڑے سیاڑے نے، اے کوئی میرٹ نہیں، اے کوئی معیار نہیں۔ میرے نبی اکرم جو دنائے سبل نے، مولائے کل نے، اور ساری کائنات چو ود کے حکیم تے سیانے نے، میرے اس سونے پیغمبر نے فرمایا دنا او ہے، عقل والا او ہے، دانش والا او ہے، اور فراست والا او ہے جدے دل وچ اللہ دا ڈر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو یہ دولت اے سرمایہ عطا فرمائے۔ بابا رومی نے کتنی پیاری بات کہی ہے، فرماندے نے ہر کجا آبے رواں خضرت بود، ہر کجا اشک رواں رحمت بود۔ اور جتھے پانی چلدا ہوئے اوتھے ہریالیاں ہوندیاں نے، اوتھے سبزہ پیدا ہوندا ہے، اوتھے شادابیاں ہوندیاں نے، اوتھے باغ مہکدے نے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اتھے پانی چل رہا ہے تے جتھے کوئی مومن گناہگار اللہ کو ڈر کے تے خوف خدا بندی دی وجہ تو اپنی آنکھاں وچوں آنسو بہاندا ہے، اتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیلی ایک پیغمبر سفر کر رہے نے، رستے دے اندر تھوڑی دیر واسطے آرام کرن واسطے بیٹھ گئے۔ اسے قریب ایک پتھر ہے، او دے وچوں گریا دی آواز آئی، رون دی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے اس پتھر کو پوچھیا، اللہ دے پیغمبر نے اس بنی اسرائیلی نبی نے پوچھیا، اے پتھرا تو کیوں رونا ہے؟ او کی کہندا ہے ذرا گل او دی سن لو۔ او کہندا ہے جدوں دا اللہ نے اعلان کیتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، میں جہنم دا بالن تے ایندھن لوگ بنائے نے تے پتھر بنائے نے۔ اے دو چیزاں، جہنم دا ایندھن، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر۔ تے جدوں دا اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے میں ہر ویلے روندا ہی رہنا ہوں، شاید میں انہاں پتھراں وچ نہ شامل ہوں جنہاں نو جہنم دے اندر بطور ایندھن جلایا جائے گا۔ اے اللہ دے نبی میرے واسطے دعا کرو میں انہاں پتھراں وچوں نہ ہوواں جو جہنم دا بالن بنن گے۔ اللہ دے نبی نے ہاتھ چوک کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا فرمائی، یا اللہ اس پتھر نو جہنم تو بچا لیں، اور جواب آیا اے میرے نبی تیری دعا قبول ہو گئی ہے، میں اس پتھر نو جہنم تو بچا لواں گا۔ پتھر خوش ہو گیا، اللہ دے نبی چلے گئے۔ جدو واپس آئے پھر اوتھے بیٹھے، پتھر دے بچوں پھر رونے دی آواز آئی۔ پوچھیا ہون کیوں رونا ہے؟ میں تے تیری واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی سی، اللہ نے تینوں دس بھی دیتا ہے، اجے تم مطمئن نہیں ہویا، ہون کیوں گریا کر رہے ہیں، ہون کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہندا ہے پہلا میں اللہ دے خوف تو روندا سا، ہون اللہ دا شکر ادا کر کے رو رہا۔
اللہ اکبر. فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن. جیڑا بھی اللہ کو ڈر جاندہ ہے، جدے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جاندہ ہے، فبشرہ بمغفرت و اجر کریم. انہوں بشارتاں دے دیو اللہ دی مغفرت تے بخشش دیاں اور بڑی عزت والے اجر و ثواب دی بشارت سنا دیو جیڑا رب کو ڈرنے والا ہے. تو بابے رومی دی میں بات کر رہا ساں. اللہ اکبر. فرما دینے تانا گرید ابر کے خندد چمن، تانا گرید طفل کے جوشد لبن. فرما دینے جدوں تک بدل نہ روے، بدل آنسو نہ بہائے، رحمت دی بارش نازل نہ ہووے، ادوں تک باغ تے بہاراں نہیں ہوندیاں. تے جدوں تک چھوٹا بچہ جنوں کوئی زبان نہیں ہوندی، انگریزی بھی نہیں ہوندی، عربی بھی نہیں ہوندی، فارسی بھی نہیں ہوندی، بنگالی بھی نہیں ہوندی، دنیا دی کوئی زبان نہیں جاندا، پر بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ فرماندے نے او میرے چھوٹے جا بندیا، تینوں کوئی زبان نہیں ہوندی تے رونا شروع کر دے. اور جدوں تک وہ بچہ روے گا نہیں، وہ دی شفقت والی ماں انہوں کدے بھی آ کے دودھ نہیں پلائے گی. اللہ طفل یک روزہ کہ این دانت طریق، ایک دن کا بچہ بھی اس فلسفے کو جانتا ہے کہ شفقت والی ماں کو کیسے بلانا ہے. تینوں کیوں نہ سمجھ آئی کہ اپنے رب نو راضی کس طرح کرنا ہے. ایک آنسو بہان نال وہ ساڈا رب سونا راضی ہو جاندہ ہے، ساریاں بھلا دیندا ہے. اب بندے کو معافی منگنی ہوئے ترلے کری دینے، وہ ہور موڈ بکھائے گا، اور جا میں ساری زندگی تیرے نال کلام نہیں کرنی، تیرا میرا بائیکاٹ ہے، میں مر جاواں، میرا منہ بھی نہ ویکھی، میری منجی نو ہاتھ نہ لائیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں رہ گیا. اس قدر بندے سخت ہو جاندے نے. معافیاں طلب کر رہے ہے، وہ پگ پیراں چ رکھدا ہے، بھائی جو غلطی ہوگی معاف کر دے. اللہ کہندا ہے بندے دا مزاج ہے، تو میرے دروازے تے آ. ساری زندگی دیاں نافرمانیاں، زیادتیاں، ظلم، گناہ سب کچھ لے کے میرے دروازے تے آ جا. میں ماضی دا تانا بھی نہیں دیاں گا، گزرے ہوئے وقت دی کوئی بات بھی یاد نہیں دلاواں گا، اور تینوں معاف بھی کر دیاں گا. ابراہیم کی تماشا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ دی رحمت دا دائرہ کتنا وسیع ہے کہ تھوڑا جا گناہگار آنسو بہاندا ہے تے اللہ دی رحمت دا دریا موج زن ہو جاندہ ہے، متلاطم ہو جاندہ ہے. اور اللہ دی رحمت انی غالب ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رون والے گناہگار نو معاف کر دیندہ. بھئی روندہ تے سارا جہان ہے، کوئی دسو کسے گھر رونا نہیں، ہر بندہ جدے کی گل پھولو. اللہ اکبر. اپنی معیشت تے روندہ ہے، کاروبار تے روندہ ہے، رشتہ داراں تے روندہ ہے، اور کوئی اپنی اولاد واسطے روندہ ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار نہیں. کوئی اپنی بیوی پیچھے روندہ ہے، وہ میری گل نہیں سندی. تو ہر بندے نو کوئی نہ کوئی رونا تے ہے نا. کوئی ایسا بندہ وکھا دیو جڑا یہ آکھے میں بڑا مطمئن ہاں، میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈسٹربنگ نہیں، میں جناب ہر قسم دے غم تو آزاد ہاں. نہیں، اے دنیا غم قدا ہے، اے دنیا آزمائش دا گھر ہے، اے امتحان گاہ ہے. ایتھے ہر بندہ پریشان حال نظر آئے گا. اللہ اکبر. کوئی بھی کسے قسم دے حزن و ملال تو اور غم تو محفوظ نظر نہیں آئے گا. رونا ہر بندے نو ہے، پر جے کوئی اللہ دے خوف نال روے تو کتنا ایک عظیم
اور بہترین اور پسندیدہ اللہ دے نزدیک عمل ہے کہ کوئی اللہ دے خوف نہ روے، اور اللہ نے خود اعلان کیتا ہے، فرمایا من خاف مقام ربہ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، جیڑا بھی اللہ تو ڈر جائے اور ڈر کے اللہ کو معافی منگ لے، اللہ فرماندے نے او دے واسطے میں 2 جنت تیار کیتے نے۔ اور دوسرا مقام قرآن کریم دا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جیڑا بندہ بھی رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا کہ میں ایک دن اللہ دی عدالت جانا ہے، اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے میری ساری زندگی دا ریکارڈ میرے سامنے رکھنا ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اے بندے تیرا دفتر ہے، اے تیرا سارا ریکارڈ ہے، آپ ہی پڑھ لے، فیصلہ تیرے آ کیڑے پاسے جان دا تو حقدار ہے۔ اللہ نے ساری زندگی دا جو بھی او دا ریکارڈ ہے او دے سامنے پیش کر دینا ہے۔ اس وقت دا رونا، پچھتانا، افسوس دا اظہار کرنا کم نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، آج ویلا ہے اللہ کو معافی مانگ لئیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ او لوگو جو میں جاننا، جو میرے علم چے، اگر توانوں بھی ان چیزاں دا پتہ لگ جائے پھر تسی تھوڑا ہسو گے تے بہتا روو گے۔ وما لذتم بالنساء علی الفرشات، اور تسی اپنی محبوبہ بیوی دے نال پر لطف زندگی گزارنا بھول جاؤ۔ وَلَا خَرَجْتُم مِّنَ السُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تسی دیوانے آتے سودائیاں تے پاگلاں دی طرح اپنا گھر چھڑ کے، اپنے بیوی بچے چھڑ کے جنگلاں وال روندے ہوئے نکل جاؤ، اللہ کے فریاداں کرو جے تانوں انہاں گلاں دا پتہ لگ جائے جیڑیاں میں جاننا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ساڈا مشاہدہ نہیں نا، جو اللہ دے نبی سونے نے وکھیا ہے وہ اسا نہیں وکھیا۔ آپ فرماندے نے اتت السماء، لوگو آسمان چرچرا رہے ہے۔ اگے چھت ہوندی سی نا بالیاں دی، اتے کور شکری پانی جان دیو نا، ہن تے لنٹر دے دور ہے، اور جدوں کتے اتوں بلی بھی لنگنی تے آواز آنی چھت تے، بندہ ٹرنا تے آواز آنی چرچرا ہٹ دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء وحق لہا انت ایتا، لوگو آسمان چرچرا رہے ہے۔ کیوں چرچرا رہے ہے؟ فرمایا انہیں فرشتے نے 4 انگلان دی جگہ بھی ایسی نہیں جتھے کسے فرشتے نے پیشانی نہ رکھی ہوئے اور رب نو سجدہ نہ کر رہے ہوئے۔ اللہ اکبر، کئی پیشانیاں بد نصیب ایسیاں نے، ساری زندگی گزر گئی ہے، ایک سجدہ بھی انہوں نے اللہ دی بارگاہ وچ کرنا نصیب نہیں ہویا۔ اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے۔ تو کئی ایسے لوگ نے کہ جنہ دی اللہ قرآن کریم دے اندر تعریف کر رہے ہیں کہ وہ روندے ہوئے اللہ دے خوف دی وجہ تو سجدیاں وچ گر جاندے نے اور آہو زاریاں کر دے۔ اسی تو رونے ہیں دنیا واسطے، وہ روندے نے آخرت واسطے۔ اج رج رج رو لو،
अखियों नी अल्लाह रोन दी तौफीक दे अज रज रज रो लो अखियों नी कोई अथरू सांभ न रखियो नी अज रज रज रो लो अखियों नी कोई अथरू सांभ न रखियो नी ना रोंदियां रोंदियां अखियों नी ना रोंदियां रोंदियां थकियो नी तद होना रहमत फेराए और मेरे वीर मुसाफिर वेख जरा इस जग दा इको फेराए इथों नजर बचा के टुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है अल्लाह अकबर मेरे आका जिन्ना दा अल्लाह वादा कर चुके हैं महबूबा तेरे पहले पिछले सब गुनाह मुआफ ते गुनाह ते आप कीते ही नहीं ये तो बशारत दी जा रही है ना ये आपकी अजमत का ऐलान हो रहा है कि तुहाडे पहले पिछले गुनाह माफ वरना मेरा अकीदा है मेरे मुस्तफ़ा ने सारी जिंदगी गुनाह कीता ही नहीं और इसके बावजूद रात नूं इतना लंबा क़याम करते ने कि आप दे सीने विचों रोण दी आवाज़ इंज आउंदी है जिवें चक्की चलदी होवे और कदम मुबारक दे उत्ते सोजिश आ जाती हत्ता तवर्रमत कदमाहु पैर सुज जाते और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा या रसूलल्लाह तुहाडा तो गुनाह ही कोई नहीं तुहाडे ते अगले पिछले माफ ने फिर इन्नी इबादत क्यों करते हो सारी सारी रात तुसी मुसल्ले ते गुजार देंदे हो और इन्ना रोंदे हो इन्ना आहोजारियां करते हो कि तुहाडे पैर सुज जाते ने क़याम कर करके तो आप सल्लम ने फरमाया आयशा जिस रब ने मेरे ते इन्नियां करम नवाजियां कीतियां ने इतने एहसानात कीते ने अफला कूना अब्दन शकूरा क्या मैं अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा ना बना साढ़े ते थोड़ियां अल्लाह दियां नेमतां ने कदे याद कीतियां ने असीं तां रब दा नाम लैके कोई खाना पीना भी शुरू नहीं करते अल्लाह अकबर कबीरा एक दफ़ा मेरे आका घर तशरीफ ले आए अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही हैं मेरा ख्याल है कि साढ़े घर का माहौल हुंदा ते कोई शौहर नामदार घर आउंदा ते बेगम साहबा नूं वेंदा कि रो रही ने ते उन्हें पूछना सी भी क्यों रोंदी पई है उन्हें आखना सी मैनूं तूं फलाना सूट नहीं लैके दिता मैनूं करीम पाउडर नहीं लैके दिता मैनूं सुर्खी लैके नहीं दिती मैनू मेरी मर्जी की जुत्ती लैके नहीं दी मेरा फलाना मुतालबा नहीं उन्हें दुनिया की कोई ना कोई ख्वाहिश का इजहार करना सी मगर अम्मी आयशा सुबहान अल्लाह ओ शख्सियात भी बुलंद उन्हां दियां सोचां भी बड़ियां प्यारियां और बड़ियां कीमती ने पूछया आयशा क्यों रो रही है माँ युब की के या आयशा तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने या रसूल अल्लाह की दसां इत्थे घर विच कल्ली बैठी सां ते मेरा ध्यान जहन्नम वल चला गया सी ज़करतु नारा फबकैतु फिर मेरे ते गिरिया गालिब आया है मैं रोना शुरू कर दिता है जहन्नम दे अजाबां तो डर के मैं रो रही सां अल्लाह दे रसूल सोनियो हल तज़कुरु अहलीकुम यौमल क़ियामा क़यामत दे दिन जदों नबी भी अपनी उम्मतां नूं भुल जाणगे जदों सारे पीर भी अपने मुरीदां दी खबर नहीं लैणगे बड़े गूढ़े रिश्ते टुट जाणगे इज़तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वरअहुल अज़ाबा वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब जदों बेजार हो जाणगे कौन बेजार हो जाणगे ओए मुठियां चापियां कराने वाले बोसा
اللہ مرید تے بوسے لیندے نے پیراں دے وی پیر صاحب بڑی مقدس ہستی نے جدوں چاپیاں کران والے مٹھیاں پران والے خدمتگار جڑے نے انہاں تو انہاں دے اے پیر بیزار ہو جان گے اے مرشد بیزار ہو جان گے اے جنہاں نو چھمائی جا کے نظراں پیش کیتیاں جاندیاں سن اے میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن اٹھا کے ویکھو استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا پیروکار جڑے نے انہاں تو پیرویاں کران والے یعنی پیر صاحبان مرشد صاحبان اے بیزار ہو جان گے کیوں وَرَاوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اللہ دا عذاب جدو نظر آئے گا اس وقت انہاں دی ساریاں جنیاں بھی رشتہ داریاں نے تعلقات نے یہ سب ختم ہو جان گے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ ہر انسان اپنی ماں کولوں بھی نسے گا اپنے باپ کولوں بھی نسے گا اپنے پائیاں ویکھ کے نس جائے گا اپنی اولاد نو ویکھ کے نس جائے گا کہ کتے میرے کولوں کوئی میرا عزیز نیکی نہ منگ لوے آج اپنی اپنی فکر پئی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكُوا اور لوگوں رونا جے تے اج رو لو اور جے رونا نہیں آوندا تے رون والا منہ ہی بنا لو قیامت دے دن فرمایا لوکی اینا رون گے کہ جدوں آنسو ختم ہو جان گے تے پھر خون جاری ہو جائے گا اینا گریا کرن گے اینے آنسو بہان گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اینا دے آنسوہاں وچ اگر کشتیاں بھی چلائیاں جان تے وہ بھی چل جان گیاں اس وقت دا رونا پھر کچھ کم نہیں آئے گا آج وقت ہے سنبھل جائیے سفر بڑا مشکل پینڈا ہے اور پر خطر بھی ہے اے واسطے کی زیادہ راہ ہے کیا تیاری ہے اے راہ رو منزل رستے میں اور لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر سیاد ہزاروں گھات میں ہیں سیاد ہزاروں گھات میں ہیں اور دام بچھائے بیٹھے ہیں ہوشیار کہ تیری راہ جو ہے دشوار بھی ہے پرخار بھی ہے اس راہ میں کتنے اہل خرد دامن الجھائے بیٹھے ہیں اللہ اکبر تو آپ پوچھ دیا نے یا رسول اللہ حل تذکر اہلیکم یوم القیامہ قیامت والے دن کو گھر والیاں دا بھی پتہ لو گے کہ نہیں تے کتھے ملو گے اتھے انہی خلقت ہونی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایشا میں 3 مقام تے مل سکاں گا اند الصراط میں پل صراط دے قریب کھڑا ہواں گا میرا کوئی کلمہ گو امتی میرا کوئی نام لیوا جے اتھو تھوڑا جا ڈولنا شروع کر دے گا میں اللہ کے دعاواں کراں گا یا اللہ رحمتاں کر دے اللہ اے میرا امتی یا میری دعا نال اللہ انہوں پل صراط دے مشکل سفر تو پار کر دے گا وَإِنْدَ الْمِيزَانِ اور جتھے نیکیاں تے بدیاں دا ترازو ہوئے گا میں اوتھے ہواں گا اور جدوں کسے دا نیکیاں والا پلڑا ہلکا اور برائیاں والا پلڑا پاری ہون لگے گا میں پھر اللہ دی بارگاہ وچ دعا کراں گا اللہ کرم کر دے آجے دا نیکیاں والا پلڑا پاری ہو جائے اور اے عائشہ تیسرا مقام میں حوض کوثر
کوثر تے ملانگا جے مینوں ملنا ہووے میں اپنے غلاماں نوں جام بھر بھر کے پلاواں گا اور اے حوض کوثر کڈا کوئے اے دوستو مرلیاں وچ نہیں اے ایکڑاں وچ نہیں اے کلومیٹراں وچ نہیں آپ نے فرمایا جنہ مکے تو مقام حجرے ایڈا وڈا میرا حوض ہوئے گا اللہ اکبر اور جام سونے تے چاندی دے اور انج تیر رہے ہونگے چمک رہے ہونگے جویں آسمان دے ستارے ہوندے اللہ سانو جام پینا نصیب فرمائے اور کئی خوش نصیب ایسے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اپنی امت نو کیویں پچھاڑاں گا 1,24,000 نبی بھی ہونگے انہاں دیاں امتاں بھی ہونگیاں پوچھیا گیا یا رسول اللہ اپنی امت کیویں پچھاڑو گے فرمایا میری امت دے مومن لوگ جدوں 5 ٹائم وضو کردے نے نماز واسطے وہ پانی جتھے جتھے لگدا ہے اوتھے اوتھے نور ہوے گا اور انج نظر آؤنگے جویں 5 کلیان گھوڑا ہوندا ہے میں دوروں دیکھ کے کہاں گا میرا امتی آ رہا ہے اے محمدی آ رہا ہے اے سنت دا پیروکار آ رہا ہے اے نبی دا سچا پروانہ تے غلام آ رہا ہے اور میں اس وقت خوش آمدید کہاں گا اللہ اکبر کبیرہ اور میں انہاں نوں پیالے بھر بھر کے پلاواں گا سبحان اللہ آپ ساقیے کوثر نے آپ شافع محشر نے فرمایا او قیامت دا دن اتنا طویل تے لمبا ہوئے گا 50,000 سال دے برابر ہوئے گا پر جن نے ایک واری میرے ہتھوں حوض کوثر دا پیالہ پی لیا جدوں تک جنت چ نہیں چلا جائے گا انہوں پیاس لگنی نہیں اللہ اکبر تے بعض ایسے بھی خوش نصیب ہونگے کہ آپ فرماندے نے جدوں میرے قریب آ جائے گا تے میں کہاں گا میرے غلاماں آنا میرے قریب لوکاں نوں میں پیالے بھر بھر کے پلا رہا تینوں میں اپنے بک نال پانی پلاواں اور بعض مومن اللہ اکبر کنے خوش نصیب نظر آ رہے نے اور بک ہووے میرے کملی والے دا میرے جے گنہگار تے نکمے دا لب لگے ہون اور پانی حوض کوثر دا ہووے پین دے مزے آ جان گے اللہ اکبر کبیرہ پر جنہاں نے سنت دا رستہ اختیار کیتا ہر بدعت تو بچے ہر شرک تو بچن دی کوشش کیتی کملی والے دا طریقہ اختیار کیتا ہے اور قدم قدم دے اتے سنت دی تبلیغ کیتی سنت دی دعوت دیتی سنت دا جھنڈا بلند کیتا ہے اے جام انہاں نوں نصیب ہونے نے اللہم اجعلنا منہم اللہ سانو بھی انہاں خوش نصیب لوگاں بھی شامل فرما لے تو بھائی ہے دنیا امتحان گاہ ہے دار العمل ہے ایتھے عمل کرانگے تے اگے جا کے کام آؤنگے ورنہ اگے جا کے پچھتانا ہوئے گا اور پھر کی کہنگے یا اللہ سانو ایک واری ملہ نور پورا نشہرہ روڈ کھوکھر کی فتو مانڈ کال دے اللہ اکبر اللہ فرمائے گا ہون واپسی نہیں ہو سکے فرجنا نعمل صالحہ اللہ اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہیں اسی نیک عمل کرانگے تیری رضا والے عمل کرانگے یا اللہ سانو معافیاں دے دے اور ایک باری سانو دنیا تے واپس بھیج دے اللہ اکبر رو رو کیسن دنیا اندر تے پیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی اسی کریے تابعداری تے حکم اسی ان دنیا اندر اوے واپس مول نے جانا رہو ہمیش جہنم اندر اے دائم برا ٹھکانا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے ویکھیا کہ آپ دی داڑھی مبارک میں چند چٹے وال نے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
قد شبتا تسی تے بڈھے ہو گئے ہو. یہ ساڑی بھی عادت ہے نا کہ ایک دو بار یار تو تے بڈھا ہو گیا. تے اگوں سی اپنے دنیا دے رونے شروع کر دینے کی دسیے کاروبار یار نہ کوئی نقصان ہویا ہے نا میں تے بڈھا ہو گیا. یار اولاد دی وجہ تو میں پریشان ہاں, بیگم دی وجہ تو پریشان ہاں, رشتہ داران دی وجہ تو پریشان ہاں. آپ اپنی پریشانیاں سی دنیا دیاں بیان کرنے ہاں کہ اس وجہ تو میرے تے بڑھاپا غالب آ رہا ہے, میرے وال چٹے ہو گئے نے. مگر آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال ساری کائنات دے سید تے سردار پیغمبر کو جدوں پوچھا گیا قد شبتا یا رسول اللہ تو آپ نے جواب کی آکھیا ہے, فرمایا شیبتنی سورۃ الہود شیبتنی سورۃ الہود والمرسلات والواقعات وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. اے سورتاں قرآن دیاں سورہ واقعہ, اے سورہ مرسلات, اے سورہ ہود, اے سورہ تکویر, اے جدوں دیاں قرآن دیاں سورتاں نازل ہویاں نے جنہ دے اندر قیامت دے حالات اللہ نے بیان فرمائے نے. جدوں دیاں اے سورتاں اتریاں نے انہاں مینوں بڈھیاں کر دیتا ہے. انہاں دا غم اتنا ہے میرے قلب و نظر تے, میری جوانی دے اتے بڑھاپا غالب آ گیا ہے. انہاں سورتاں نے مینوں بڈھیاں کر دیتا ہے, یعنی قرآن پڑھنے والے لوگ نے نا. اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت نال جھوم جھوم کے اللہ دا قرآن پڑھیا کر دے. ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظیم الشان بیٹی صدیقہ کائنات بیان فرما دیا نے, کانا ابو بکرو بکان رجلن بکان, میرے ابا ابو بکر بہت اللہ دے خوف نال رون والے بندے سن. اذا قرأ القرآن لا یملک عینیہ, جدوں بھی اللہ دا قرآن کھول دے اور ایدی تلاوت کر دے اتنا رون دے آپ نو آنسواں اتے اختیار ہی کوئی نہ رہندا. اللہ دے قرآن نو پڑھ کے آہو زاری شروع کر دیں دے, گریہ شروع کر دیں دے. ابو جال دا بیٹا کتنا عظیم انسان ہے, اللہ نے ہدایت عطا فرمائی, فتح مکہ تے آ کے 8 ہجری دے اندر مسلمان ہو گیا. نام ہے اکرمہ. باپ ایڈا وڈا کافر اور اس امت دا فرعون بدر دے اندر قتل ہو گیا, مگر بیٹے نو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ فتح مکہ 8 ہجری دے اندر حضرت اکرمہ صحابی رسول بن گئے نے, صحابیت دے مقام تے فائز ہو گئے نے اور دائرہ اسلام آ گئے. اس تو بعد انہوں دی زندگی دے اندر ایسا انقلاب آیا کہ انہو لا یورف لہو ذنب بعد ما اسلما, اسلام لیون تو بعد پھر کوئی گناہ کسے انہوں کو نہیں ویکھیا. اتنی پاک بازی دی زندگی, تقوی و طہارت دی زندگی حضرت اکرمہ نے اختیار فرمائیے. اور جس وقت وہ قرآن کھول دے, حافظ ابن کثیر نے البدایہ دے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت اکرمہ جدو قرآن کھول دے یقبل المصحف, اللہ دے قرآن دے بوسے لے دے, قرآن چم دے, وَيَبْكِي اور رونا شروع کر دیں دے اور فرمان دے ہاذا کلام ربی, ہاذا کلام ربی, اے میرے رب دا کلام ہے, اے میرے رب دا کلام ہے. دیکھیں نا اللہ والے کیسی پیاری انہوں دی زندگی ہے. اللہ دا قرآن کیسی منظر کشی کر رہا ہے, اللہ دے صالح بندیاں دی, مومنین دی, متقین دی, عابدین دی, ساجدین دی. فرمایا کہ جو بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے اتنے خوف زدہ ہو کر روندے نے کہ انہاں دیاں کھلڑیاں نرم پہ جاندیاں نے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, اللہ دے خوف دی وجہ تو انہاں دی چمڑی نرم پہ جاندی ہے.
خوف خدا دی وجہ تو اینی گریہ زاری کردے نے، اتنا آہو بکا کردے نے، صرف اور صرف انہاں دے قلب و نظر تے آخرت دا فکر چھایا ہوتا ہے کہ اسی اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے۔ ساڑھے معاشرے دے لوگ کتنے دلیر نے، کنا نال سنے ہیں، اکھاں نال ویکھیا ہے، او جی ویکھی جائے گی، جو ہویا ویکھیا جائے گا، آ جگ مٹھا اگلا کسے جا کے نہیں ڈٹھا، انہیں جنت بھی پرنا ہے، انہیں دوزخ بھی پرنا ہے، انجی کیا جاندر اللہ اکبر۔ یہ تو پھر جرت دی بات ہے نا، کہ بڑی جسارت ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں کہ ویکھی جائے گی، جی جو ہویا کی ویکھیا جائے گا، جے تو جہنم میں چلا گیا ہوں تو کی ویکھیں گا، پھر تو بچنا بھی چاہیں تو نہیں بچ سکے گا۔ اوے منڈا شیطان بن کے آیا جدوں ایک سدوجے نے بھی نہیں بین دیندہ آرام نال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگو جہنم تو بچ جاؤ چاہے کھجور پوری نہیں، اے او دا کچھ حصہ بھی تسی کسے حقدار نو دیو گے نا بھوکھے نو، تے اللہ اے دے بدلے تو انو جہنم دی آگ تو بچا لے گا۔ پوری کھجور نہیں، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا کچھ حصہ اگر تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اور جہنم کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اتنا گہرا ہے کہ اگر وہ دے کنارے تو ایک پتھر سٹیا جائے، بات نہیں آنا، اچھا تواڈی عدالت لا لی تقریر چھڑ دیئے، بندے دے پتر بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم دے کنارے تو ایک پتھر گرایا جائے، او جہنم دی تہ وچ گہرائی وچ کنے عرصے چ پہنچے گا؟ دیہڑی وچ، ہفتے وچ، سال وچ؟ فرمایا نہیں، اتنا گہرا جہنم ہے، اتنا ڈونگا جہنم ہے کہ او پتھر سفر کردہ جہنم دی تہ وچ 70 سال دے عرصے چ پہنچے گا، اتنا گہرا جہنم ہے۔ تو ہمیں نہیں فرمایا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو آپ بھی بچو، اپنے گھر والیاں نے بھی جہنم تو بچا لو، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اور جہنم پکار کے کی کہہ رہا ہے؟ میں صدقے جو رب میرے دی تے کرسن نافرمانی، میں سبنا تھی بدلے لے ساں ادب کنو رحمانی، تے جو مسکیناں نو لٹ کھاون تے ظلم کماون والے، او میرے اندر قابو حوصل تے بدلہ پاون والے، ہس ظلم کماون والے، جد میرے وچ آسن او سب ہاسے وچ عذاباں تے یاد کرائے جاسن۔ اللہ سانو جہنم تو بچائے۔ اس دن رونا کوئی کم نہیں آئے گا، ہن وقت ہے، ہن رو لو۔ ایک بندہ اپنے گھر وچ رات نو قیام کر رہے، اللہ سانو بھی توفیق عطا کرے۔ تو رات دا قیام جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ او ہندیرے دے اندر مسلے دے کھڑا ہو کے اللہ دا قرآن وجد چاہ کے بڑے سرور چوم کے پڑھ رہے ہیں، اور مقام کیڑا ہے؟ سورہ الحدید۔ اس آیت تے پہنچیا، وہ عربی جاندہ سی، وہ دی مادری زبان عربی سی، وہ بار بار نہ مزے لے کے اس آیت نو بار بار پڑھے۔ علم یعن للذین
ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والیاں واسطے اجے وہ کڑیاں نہیں آئیاں، اجے وہ ویلا نہیں آیا کہ اللہ کو ڈر جان. وہ اس وقت پڑھ رہا ہے تو اتفاق ایسا ہویا کہ وہ گھر ایک چور داخل ہویا. وہ سیڑھیاں تو اتر رہا ہے تے قرآن سن رہا ہے. گھر والے نو کوئی پتہ نہیں کہ میرے گھر چور آیا ہویا ہے، وہ میرا مال لٹنا چاہتا ہے. یہ بار بار جھوم جھوم کے پڑھتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا مومنہ واسطے اجے وہ ویلا نہیں آیا کہ اللہ کو ڈر جان. وہ پھر بار بار پڑھتا ہے. وہ چنانچہ چور بھی سندا قریب آ کے بہ جاندہ ہے اور انہوں چوری بھول گئی. اللہ دا قرآن سنیا ہے. جس وقت وہ نماز تو صاحب خانہ فارغ ہویا ہے انہیں محسوس کیتا جی میں کوئی بندہ سانس لے رہا ہے، میرے کول کوئی اور بھی بندہ موجود ہے. انہیں پوچھا کون ہے؟ کہندا جی میں چور ہاں. ہیں چور ہیں؟ میرے گھر آیا ہے. ہاں جی چوری دے ارادے نال آیا ساں، لٹن واسطے آیا ساں، پر تہاڈا قرآن سنیا تے آپ لٹیا گیا ہوں. اللہ اکبر. آج تو بعد میں وعدہ کرنا ساری زندگی چوری نہیں کرانگا. قرآن سنن دا مزہ تے آیا نا. اسی تراویحیں سننے ہاں، درساں بھی سننے ہاں، جلسیاں بھی سننے ہاں، اور خطبہ علماء دے مواعظ حسنہ سننے ہاں. اپنی روٹین اسی طرح ہے. اسی اپنے عمل دے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کی تھی. اللہ دے قرآن نے ساڈے وچ کیوں تغیر و تبدل دا عمل پیدا نہیں کیتا؟ حالانکہ قرآن تو ایک انقلابی کتاب ہے. حضرت عمر فاروق نے کنے جلسے سنے سن، کنے کو درس سنے سن، لیکن انہوں نے دل دی زمین زرخیز سی. اپنی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب کولوں سورہ طٰہٰ دیاں چند آیتاں سنیاں اور تبدیلیاں آ گئیاں. انقلاب عظیم برپا ہو گیا. گھروں آیا سی عمر زہر وچ تلوار بجھا کے، نعوذ باللہ پیغمبر اسلام نو قتل کر دینا ہے. اور اللہ نے فرمایا ایک باری پہنچتے صحیح، تیرا مقابلہ کوئی پولیس نہیں کرے گی، کوئی سیکورٹی نہیں کرے گی، کوئی فوج دا دستہ نہیں کرے گا. تیرا مقابلہ اے ابن خطاب میرا قرآن کرے گا. پہلی بار سنیا، چند آیات سنیاں، ایک کوئی چھٹا قرآن دا وجہ ہے. دل وچوں سارے کفر شرک ہمیشہ واسطے نکل گئے. ایک کو چھٹا وجہ ہے. اللہ اکبر. میں تے کیا کرنا، یہ قرآن جو ہے نا، یہ دل دی جڑی بیٹری ہے نا، انہوں ایمان دی بیٹری نو چارج کرن واسطے بہترین چارجر ہے. کیا ویکھ لو تواڈے سامنے کہ سیدنا عمر فاروق نے اپنی بھین کو چند آیتاں سنیاں نے، تے اس تو بعد عمر نہیں رہا، فاروق اعظم بن گیا. الفارق بین الحق والباطل. کیونکہ عمر دی دل دی زمین بنجر نہیں، زرخیز زمین ہے. اور از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دلوں پہ اثر کر کے رہتی ہے. وہ لوگ سچے سن اور انہوں دے دلاں دی زمین زرخیز سی. ایک بار قرآن سنیں آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے. پھر عمر جو قاتل پیغمبر بن کر آیا تھا، جو دشمن اسلام بن کر آیا تھا، آج اللہ کا قرآن سنا، پھر ہمیشہ کے لیے اسلام کا محافظ بن گیا. ایک قرآن دی برکات نے، ایک قرآن دی فیوز نے، ایک قرآن دی تاثیر ہے، ایک قرآن دی اثر آفرینی ہے. لیکن شرط یہ ہے ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید.
کوئی کن کھلے لے کے آوے دل حاضر لے کے آوے. اے نہ ہوئے کہ آپ مدرسے میں تقریر سننا آیا ہے تے دل گھر بیٹھے کے جو لمحہ پیا ہویا ہے. آپ مسجد آیا ہویا ہے دل بازار پھر رہا ہے دل نو بھی لے کے آوے اور کن کھلے لے کے آوے. سماعت جڑی ہے وہ دھیان نال کرے دل دیاں کناں نال قرآن سنے تے پھر قرآن تبدیلی ضرور پیدا کرے گا. لیکن شرطے وے حضوری قلب ہووے کن بھی کھلے ہون اور حضور قلبی نال اللہ دا قرآن سنے. انج کر کے سنے جویں عمر فاروق نے سنیا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھو قرآن کوئی صرف کتاب ہی نہیں کتاباں بڑیاں نے. قرآن کتاب زندہ ہے. اور میں تے کیا کرنا کہ ہر نبی جنہوں نے اللہ نے معجزات عطا فرمائے وہ نبی ٹر گئے معجزے بھی ختم ہو گئے مگر میرے آقا دا یہ زندہ جاوید معجزہ اللہ دا قرآن ہے. ایک قیامت تک رہے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور میں ترلا ماراں گا کہ دوستو کوشش کرو روز دیاں 2 یا 3 آیتاں ترجمے نال پڑھو ٹرانسلیشن کرو. اردو ترجمے دے قرآن مل جاندے نے 2-3 آیتاں. اے میسج آف اللہ ہے اللہ دا ارسال کردہ ایک پیغام ہے نوع انسانیت دے نام ہے. اسی اللہ دی کلی ہوئی چٹھی نو پڑھیے سمجھیے کہ ساڈے مالک نے ساڈے رب نے سانو کی پیغام کا لیا ہے. ایک ضابطہ حیات ہے ایک سپریم لا ہے ایک دستور زندگی ہے اے ساڈا آئین ہے ساڈا قانون ہے. ساڈا حق بنتا ہے کہ قرآن کریم نو سمجھ کے پڑھیے تو انشاءاللہ پھر زندگی سنور جائے گی. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جرت کردار. اور وہ قرآن والے لوگ سن وہ عاملین قرآن سن جنہاں نے دنیا دیاں سپر طاقتانو طاقت و تاراج کر دیتا سی. آج ساڈا کی حال ہے گاجر مولی دی طرح ساڈے مسلمان پائی بچے معصوم انہاں دا کی قصور ہے گاجر مولی دی طرح کٹے جا رہے ہیں. ظلم و بربریت دی تاریخ آج تک انج دا ظلم نہیں ویکھیا جس طرح کہ یہود و نصارہ ساڈے اتے ظلم ڈھا رہے ہیں. اے کشمیر اے ایک لکیر بارڈر دی پراں ادھر کیے اللہ تللے نے عیاشیاں نے بدماشیاں نے اللہ دیاں نافرمانیاں نے حدود اللہ دیاں پامالیاں نے. مگر لکیر تو پرلے پاسے بارڈر تو پرلے پاسے چیخو پکار ہے آہو بکا ہے. عزتاں لٹیاں جا رہی نے جانا تلف کیتیاں جا رہی نے. معصوم بچیاں نو خواتین نو بھی معاف ہندو نہیں کر رہے اور سانو پرواہ کوئی نہیں. اسی اپنے مستی وچ ہاں دیکھیا جائے گا جو بھی ہوئے گا وہ انہاں نال ہو رہا ہے سانو کی. مگر دوستو اللہ نے پوچھ لینا ہے کہ تانوں کوئی درد پیدا نہ ہویا تواڈے بھائیاں نال اتنا ظلم ہو رہا ہے اور تسی ٹس تو مس نہیں تانوں پرواہ کوئی نہیں. اے ضرور اللہ سوال کرے گا. اس واسطے مسلمانہ واسطے میں کہاں گا بیداری دا وقت ہے ساؤن دا ٹائم نہیں. اے مسلمان اگر تو اج بھی نہیں جاگے گا پھر صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جائے گا. دین ہمیشہ قائم رہے گا. شاید یہ لوگ کہتے ہون گے کہ اللہ ان ابابیلہ دا لشکر بھیجے. نہیں اللہ کو بڑے لشکر نے وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ کو ساڈا محتاج نہیں وہ دے اتنے لشکر نے کہ تسی جان دے ہی نہیں. اللہ کہندا میں تانوں ویکھ رہا تسی کیسے ہو. تانوں غیرت یا کسی قسم دا احساس ہے کہ نہیں. کدے تہاڈی غیرت جاگی ہے کہ نہیں کہ اسلام اور اہل اسلام دے اتے کس قدر کفر اور طاغوت ظلم اور بربریت دا مظاہرہ کر رہا ہے اور تسی تان کے چادر سو رہے ہو کہ سانوں کی
ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇ। اس واسطے یہ بیداری دا وقت ہے، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ جاگو جاگو مسلمانوں، اج وقت ہے بیدار ہون دا۔ اگر تسی سو گئے تہاڈی قسمت سو جائے گی، تہاڈے مقدر سو جان گے اور تہاڈا نام و نشان دنیا دے اندر نہیں رہے گا۔ بڑیاں قوماں نے جو مٹ گئیاں، اللہ کہتا ہے میرے عذاب دا شکار ہوئیاں، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ جدوں میں کسے قوم نو ختم کر دینا پھر مینوں یہ ڈر کوئی نہیں کہ میں تے انہیں بندے مار چھڑنے کھورے میرے نال کی بننا ہے۔ اللہ کہتا ہے مینوں یہ تڑکو کوئی نہیں، مینوں یہ فکر کوئی نہیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ اسانے ایسا پدریاں کر کے رکھ دیتا انہوں نافرمانا اور سرکشانوں۔ تو اللہ دے عذاب تو ڈرنا چاہیے ہے اور اللہ دی زمین دے اتے فتنہ و فساد برپا کرنے دی بجائے سانوں دین دا علم بلند کرنا چاہیے ہے، اس دین دی دعوت دینی چاہیے۔ ہر مسلمان دین دا مبلغ ہے، اگر ایک بات بھی اللہ دے رسول دی دے پاس ہے تو وہ امانت ہے، وہ دا حق ہے اس بات نو اگے پہنچائے اور اللہ تعالیٰ سانو صحیح مومن صحیح مسلم بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معافیاں دینا پسند کرنا ہے، سانو ساریاں نو معاف فرما دے۔ مولا کریم ساڑے چھوٹے وڈے صغیرے کبیرے پہلے تے پچھلے سری تے جاہری ظاہری تے باطنی سب گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اس رمضان نو قیامت والے دن ساڑا سفارشی بنائی۔ اے اللہ عیدوں پہلا سانو معاف کر کے ساڑے تے راضی ہو جا۔ اللہ سانو نیکیاں دا شوق عطا فرما دے۔ اللہ سانو اپنیاں نافرمانیاں تو بچا لے۔ اللہ اے تیرے نیک بندے تے بندیاں جو تیرے گھر وچ حاضر نے، اللہ سانو ساریانو اپنی بارگاہ دے اندر اللہ منظور فرما لے۔ اللہ ساڑے تے راضی ہو جا۔ اللہ سانو عید تو پہلا سانو خوش کر دے۔ اللہ ساڑیاں نیکیاں نو بڑھا کے ساڑے دفتر وچوں برائیاں دا خاتمہ کر کے سانو اپنی رحمت دیاں بشارتاں سنا دے۔ اے اللہ بے اولادانو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم جڑے بے گھر نے انہاں نو اپنا گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ جڑے مقروض نے انہاں نو قرضے تو نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک پاکستان نو جو اسلام دا کلا ہے آپ اس دی حفاظت فرما۔ اللہ جو اس دے بدخواہ نے اللہ انہاں نو پیوند خاک فرما دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان نو اللہ پوری دنیا واسطے اسلام دا قلعہ بنا دے۔ اے اللہ ساڑیاں تمام خطاواں جنیاں بھی آمدن ہوئیاں نے یا سابن ہوئیاں نے اللہ سانو بخش دے۔ اللہ ساڑی تے خوش ہو جا۔ اے اللہ ایک قدر والی رات ہے،
اللہ قرآن دے نزول والی رات ہے، اللہ تیری سچی بات ہے، اللہ اس رات دے اندر ساڈے تے راضی ہو جا۔ مولا کریم ہر مسلمان بندے دی نیک حاجت خواہش پوری فرما دے۔ اے اللہ سانو زیادہ تو زیادہ اپنی رضا تے خوشنودی والے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڈی زندگی دا خاتمہ اسلام اور ایمان تے فرمانا۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ قیامت دے دن دیاں ذلتاں تے رسوائیاں تو محفوظ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ